مولانا دانش القادری صاحب کے بیانات سننے کے لیے دانش القادری آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ لائق مبارکباد ہیں وہ بیٹے اور وہ رشتہ دار، وہ خاندان والے کہ جنہوں نے مل کر کے نبی کی محفل کو سجایا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس محفل پاک کے صدقے میں مرحوم یوسف صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دیکھیں، یوں تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اور آج کل کی موتوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ کوئی بیمار ہوا، پتہ چلتا تھا کہ کئی دن سے بیمار تھے، خیر خبر بھی لینے آ جایا کرتے تھے، لیکن اب فون آتا ہے کہ فلاں حادثے میں موت ہو گئی، اور جن کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے ان کا فون آتا ہے کہ ابھی تو مجھ سے بات کی تھی فون پہ، ابھی کیا خبر ملی کہ موت ہو گئی۔ تو آج کل کی موت ایسی ہیں، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، چھتیں محفوظ رہتی ہیں حویلی ٹوٹ جاتی ہے، اور کسی دن پیاس کے بارے میں اس سے پوچھئے جس کی، کسی دن پیاس کے بارے میں اس سے پوچھئے جس کی، کنویں میں بالٹی ہو اور رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ زندگی ناز نہ کر تیرا بھروسہ کیا ہے، آدمی ریت کی دیوار ہے رکھا کیا ہے۔ نہ جانے کب موت آ جائے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ رب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا رویہ اختیار کرو، اچھائی کا معاملہ کرو۔ یوں تو آج دیکھنے کو ملتا ہے زمانہ بڑا خراب ہے، ہم اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ آج کل زیادہ تر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں آج اولاد چھوڑ دیتی ہے، جب ان کا وقت بیٹوں سے کچھ کام لینے کو آتا ہے تو بیٹے اپنے ماں باپ کو دھکے مار کر کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ جیسے کہ کبھی انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ کیا ہی نہ ہو، اور آج کل کے بیٹے کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ میرے عزیزوں بتاؤ، کیا کائنات میں حضور سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ کیا کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ میرے نبی کی بارگاہ میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ، جو آپ کو دودھ پلانے والی ماں تھی، رضائی ماں جس کو کہا جاتا ہے، آپ کی بارگاہ میں آتی ہے، میرے نبی نے جیسے ہی دیکھا اپنی کرسی سے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، اپنے کاندھے کی چادر کو اتارا اور بچھایا، اپنی چادر پہ رضائی ماں کو بٹھایا، کچھ دیر بیٹھ کر کے باتیں کی، آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہ رہے ہیں۔ میرے نبی کی ماں، رضائی ماں، دودھ پلانے والی ماں جب اٹھ کر کے جاتی ہے حضور کی بارگاہ سے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور یہ تو بتائیں یہ خاتون کون تھی کہ جس کے لیے آپ نے اپنی نبوت والی چادر کو اتار کر کے بچھا دیا؟
जिस खातून के लिए आप अपने मिंबर से खड़े हो गए, कौन खातून थी? मेरे नबी ने फरमाया ये मुझे दूध पिलाने वाली माँ थी। सहाबा किराम अर्ज करते हैं कि इतना अदब व एहतराम दूध पिलाने वाली माँ का मेरे महबूब ने फरमाया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अरे ये तो दूध पिलाने वाली माँ थी, अगर मेरी सगी माँ होती तो चादर तो क्या पलकों पे बिठा कर रख देता, पलकों पे बिठा लेता, सर पे बिठा लेता। ये तो दूध पिलाने वाली माँ थी। ये माँ बाप का अदब व एहतराम हमारे नबी ने सिखाया। ये सबक हमें सिखाया हमारे नबी ने कि माँ बाप का अदब व एहतराम करो।